بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں، جس کا ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے پاس رب تعالی نے اس قدر عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ دنگ رہ جائے اگر ہم سوچیں تو، لیکن ہمیں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ آج اللہ رب العزت سے ہم دور ہوئے تو اتنے دور ہوئے کہ ہمیں احساس تک نہ رہا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، ہم تو اللہ کو بھول گئے اور اللہ کو بھولنے کو بھی بھول گئے۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہمیں یاد کچھ نہیں رہا۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا احساس وہی ختم ہو گیا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، گناہ ہو گیا، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، روتا دوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے نماز قضا ہو جائے تو۔ لیکن وہ بھی حالت آ گئی کہ اب نماز قضا ہوتی ہے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میں جو بات عرض کرنے چاہ رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے، کیا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، وہ نعمت کلمے کی نعمت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے۔ معزز سامعین، ایک بات ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ تو آپ کی مشکل کو کوئی حل کر سکتا ہے، نہ آپ کو پریشانیوں سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی آپ کو پریشانیوں سے نکالنا ہے، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، فقر سے، فاقے سے اللہ نے ہی نکالنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میرے بندے، جب تجھ پہ فقر آیا، تنگی آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو نے پکارا تو مجھے ہی پکارا۔ تو بیمار ہوا، تیری ہائے نکلی، میرا نام نکلا، تو مجھے پکارتا رہا۔ جب میں نے تیری اس بیماری کو ٹھیک کر دیا، میں نے تیرے فقر کو، پریشانی کو، تنگی کو، بیماری کو ختم کر دیا، پھر تو مجھے ایسے بھول جاتا ہے جیسے تو نے مجھ سے مانگے کچھ نہیں تھا۔ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو بغور دیکھ سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو پریشانی میں یاد آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نماز کا پڑھیں جی، پیپر شروع ہو گئے ہیں۔ بندہ جی فلاں نماز پڑھا ہے، کیوں پڑھا جی؟ وہ بڑا پریشان ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ غیر مسلم تو سوسائڈ کرتے ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم ان پریشانیوں میں کیا کرتے ہیں؟ مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، پریشان کر کے ہمیں اپنی طرف بلا لیں۔ یوں سمجھیے، جس پریشانی پر آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو جائے اسے آزمائش کہتے ہیں، اور جس تکلیف اور پریشانی پر آپ اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے محرومی ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھ لیجیے آپ۔ آسان سا میتھڈ ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، کہ اعمال کر رہے تھے پہلے، اب چھوٹ گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت ناراض ہیں۔ ان کا جی اوہو، میں تو بڑی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، حالات ایسے ہو گئے میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ میں تو روزانہ سپارہ پورا پڑھ لیا کرتی تھی، بس حالات ایسے ہو گئے کہ تلاوت ہوتی نہیں، بالکل تسبیحات نہیں ہو رہی۔ میں تو تہجد کی پابندی کرتی تھی، حالات ایسے ہو گئے، نیند نہیں آتی، ڈپریشن میں رہتی ہوں، اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو بالکل ہی چھوڑ چکی ہوں سب کچھ۔ اللہ رب العزت میرے حال پہ رحم کرے۔ میں تو اپنی بڑی کوشش کرتی ہوں، کسی نہ کسی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے قریب آئے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، اگر مصیبت اور پریشانی میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ آزمائش ہے،
اور اگر مصیبت اور پریشانی اور تکلیف میں اللہ رب العزت سے بندہ دور ہو جائے یا ایسی مصیبتیں آ جائیں کہ اللہ رب العزت سے دوری ہو جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اللہ محروم کر دیتے ہیں بندے کو۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اللہ ہمیں محروم نہ فرما دے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو، اعمال سے ہم محروم نہ ہو جائیں، دعا کرتے رہا کریں۔ آج کا عمل دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ دشمنوں کی بہت سی اقسام ہیں، کوئی فیملی میں دشمن ہے، کوئی گھر میں دشمن ہے، کوئی سسرال میں دشمن بنا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو غیبت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں، اندر لوگوں نے دشمنیاں پال رکھی ہیں، باہر سے اپنے لگتے ہیں، بڑے پیارے اور بڑے محبت کرنے والے، بڑے خلوص والے لگتے ہیں، اور اندر بغض بھرا ہوا ہے، منہ پہ میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ دشمن ہے، اور دوسرا جو ظاہری دشمن ہے، جان کا ہو، مال کا ہو، عزت کا ہو، جیسا بھی ہو، دونوں طرح کے دشمن ہیں۔ ان سے حفاظت کے لیے بس آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر شریر کے شر سے، ہر فتین کے فتنہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے اس عمل کو کر کے دشمن کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے عمل کرنا ہے۔ اگر وہ باز آ گیا، اللہ رب العزت سے ڈر گیا، پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ باز نہ آیا تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوگی، پھر آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا، ایسی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا آپ کو تنگ کرنے کا۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، یا منتقم یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے، اللہ رب العزت کے ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا منتقم یا اللہ، آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی ترتیب میں ساری بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اور کسی وقت بھی آپ اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عورتیں محسوس ایام میں اس عمل کو کر سکتی ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہیں آپ اس عمل کو کیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ 2 اسماء مبارکہ، یا منتقم یا اللہ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 2-3 دفعہ پڑھ کے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، پھر اسی طرح پڑھتے جائیے، دعا کرتے جائیے۔ کوشش کیجئے عمل کی مقدار تھوڑی ہو، دعا کی مقدار زیادہ ہو۔ 70 مرتبہ کم از کم ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یا منتقم یا اللہ۔ جب آپ اس کو پڑھے ہوں، آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ فلاں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اس کو ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیجئے کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ پابندی کے ساتھ اس کو کریں گے، دیکھیے اصل چیز میں پھر عرض کر دوں، اصل دعا ہے، اللہ رب العزت سے جتنی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس فتنے سے، اس شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ چینج یور لائف کورس کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اس عمل کو کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ سب کے سامنے ہے۔ جب بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی نافرمانی میں تھے تو اللہ رب العزت نے فرعون کو مسلط کیا، اور جب اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی شروع کی، پھر پانی میں سے راستے بن گئے۔ تو ضرور اس عمل کو کیجیے، دعا زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آمین کہہ لیجیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی خاص مدد فرمائیں گے۔ اور معزز سامعین، آخر میں پھر عرض کر دوں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، صحت کے لیے دعا فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.